دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، اور ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ او دیکھنے والے ہمیں نیچی نگاہ نہ دیکھ، او دیکھنے والے ہمیں نیچی نگاہ نہ دیکھ، ارے دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے، دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے۔ اور زاہد تمہارا طنز غلط رند مست پر، زاہد تمہارا طنز غلط رند مست پر، مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے، مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے۔ اور مرجھا گیا ہے شوق محبت تو کیا ہوا، مرجھا گیا ہے شوق محبت تو کیا ہوا، ارے باقی میرے جگر میں ابھی تک لہو تو ہے، باقی میرے جگر میں ابھی تک لہو تو ہے۔ دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ حضرات، آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے لیے ہے اور دعائے مغفرت کرنے کے لیے ہے، اور جناب محترم ادریس بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ہم صمیم قلب کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ یہاں کوئی تصنع کے طور پر نہیں آئے ہیں، کوئی بناوٹ کے طور پر نہیں آئے ہیں، کوئی دکھاوے کے طور پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، اجتماعی شکل اختیار کرنا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم اس کے رسول کا ذکر کریں، ہم اس کے محبوبین کا ذکر کریں، اور ہم تلاوت قرآن کریں، اور ہم درود و سلام پڑھیں، اور ہم اس ایصال ثواب مرحوم کے لیے کر دیں، تو پروردگار عالم مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا مذہب اسلام ہے، جیسا دین اسلام ہے، آپ کو ایسا مذہب دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ آپ کو بہت سارے مذاہب ملیں گے، آپ کو بہت سارے ادیان مل سکتے ہیں، مگر جیسا مذہب اسلام ہے، جیسا دین اسلام ہے، ایسا دین آپ کو پوری دنیا میں پوری کائنات میں نظر نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، آدمی کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، آدمی کسی بھی مشرب کا ماننے والا ہو، آدمی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آدمی کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اگر آپ عیسائی سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے مذہب عیسائیت صحیح ہے یا مذہب اسلام صحیح ہے، تو ایک عیسائی بھی یہی جواب دے گا کہ ہمارا مذہب عیسائیت اچھا ہے۔ اگر آپ مذہب یہودیت والوں سے پوچھیں گے کہ آپ مذہب یہودیت کے بارے میں بتائیے، تو اس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ مذہب یہودیت سب سے اچھا مذہب ہے۔ اگر آپ کسی قادیانی سے پوچھیں گے، یہ فتنہ بڑی زور شور سے پاکستان کی سرزمین پہ ابھر رہا ہے، اور اب تک بین لگا ہوا تھا ان کے تبلیغ کرنے پہ، مگر وہاں کے ظالم جج نے انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جیسے ہم تبلیغ کرتے ہیں، اب ویسے بھی وہ بھی جو ہے یعنی تبلیغ کر سکیں گے۔ تو ایک قادیانی بھی کہے گا کہ مذہب قادیانیت صحیح ہے۔ اگر آپ کسی شیعہ سے پوچھیں تو وہ کہے گا میرا مسلک صحیح ہے۔ اگر آپ کسی رافضی سے پوچھیں تو وہ کہے گا میرا مسلک صحیح ہے۔ یعنی جتنے بھی مسالک کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہر آدمی اپنے مذہب کی تعریف کرتا نظر آئے گا، ہر آدمی اپنے مذہب کی توصیف کرتا نظر آئے گا۔ آدمی اپنی زبان سے 1000 مرتبہ کہتا رہے کہ میرا مذہب سچا ہے، میرا مذہب سچا ہے، مگر وہ سچا نہیں، بلکہ سچا وہ ہے جسے اللہ سچا فرما دے، جسے مصطفیٰ جان رحمت سچا فرما دے۔ آؤ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا دے، جب ہمارا مشکل مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو ہم تیرے دربار میں آتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور ذرا یہ بتا دے کہ سارے مذاہب میں، سارے ادیان میں سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو قرآن مجید جواب دیتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ اگر رب کے نزدیک کوئی دین ہے
تو وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اگر ہندوستانی ہے تو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اگر پاکستانی ہے تو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اگر اسرائیلی ہے تو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اگر امریکی ہے تو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ مگر ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر سکتے ہیں اور ببانگے بہری اعلان کر سکتے ہیں کہ قسم خدا کی مذہب اسلام نہ کل مٹا تھا، مذہب اسلام نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مذہب ہے کہ یہ مٹنے کے لیے نہیں بلکہ یہ تو بلند ہونے کے لیے آیا ہے، یہ تو جو ہے پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ، انہوں نے نعرہ لگا کر کے یاد دہانی کرا دی ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ حضور مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کا بھی دن ہے۔ انہوں نے بڑی نبادی سے کام کیا ہے، یعنی انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں کہ والد گرامی کی جو ہے فاتحہ بھی ہو جائے اور مخدوم سمنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش ہو جائے۔ تو بہرحال بہت اچھی بات ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو آج مذہب اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مگر آج ہم قوم مسلم ہیں، آج ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم واٹسپ میں کھوئے ہوئے ہیں، آج ہم فیس بک میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اگر مرد ہے تو دنیا میں مستغرق ہے، اگر عورت ہے تو دنیا میں مستغرق ہے، اگر بچہ ہے تو دنیا میں مستغرق ہے، اگر جوان ہے تو دنیا میں مستغرق ہے، اگر معمر ہے تو دنیا میں مستغرق ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ تو چند روزہ دن زندگی ہے، یہ تو دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، ہمیں ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ تو اخروی زندگی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کو داونات بھی بنانا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو آج ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، مگر آج جب ہم اگر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی جانوں کی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، اسے پھیلانے کے لیے ہندوستان تک پہنچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، کتنے غموں کو جھیلا ہے۔ ابھی آپ نے 2-4 دن پہلے خبروں میں سنا ہوگا یا آپ نے فیس بک پر یا یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کہ امیر المجاہدین حضرت اسماعیل ہانیہ شہید علیہ الرحمہ کو یعنی قتل کر دیا گیا، اپنے در پہ بلا کر کے، اپنے گھر میں بلا کر کے قتل کر دیا گیا۔ آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہانیہ کا بدلہ لیں گے۔ ارے جو تم اپنے گھر میں حفاظت نہ کر سکے، تم نے وہی سلوک کر کے دکھا دیا جو کہ امام حسین کے ساتھ میں کیا تھا۔ جو اپنے گھر میں مہمان کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کا بدلہ تو کیا لے سکتے ہو تم؟ اس کا بدلہ اگر لے گا تو پروردگار عالم لے گا۔ تو لہذا آج اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ آج یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت دنوں پہلے سے یعنی اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن نہ اسلام کل مٹا تھا، نہ آج اسلام مٹ رہا ہے، نہ صبح قیامت تک اسلام مٹ سکتا ہے۔ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے ہی ذکر پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آپ زندگی کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب تک میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، 40 سال تک پورے مکے کی سرزمین پر آپ کو ایک بھی دشمن نظر نہیں آئے گا۔ مکے کا ایک ایک ذرہ مصطفیٰ سے محبت کر رہا ہے۔ آپ کو ساجد بھی لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کو امین بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو سچا بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو دیانتدار بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو وفادار بھی کہہ رہے ہیں۔ اگر مکے کی سرزمین پر آپس میں جھگڑا ہو جاتا تو منصف میرے مصطفیٰ بنتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا تو ججمنٹ میرے پیغمبر سناتے نظر آتے ہیں۔ یعنی 40 سال کی عمر تک اور اعلان نبوت سے پہلے تک آپ کو مکے میں ایک بھی مصطفیٰ کا دشمن یا مخالف نہ ملے گا۔ لیکن جیسے ہی میرے
آقا اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم میرا کلمہ پڑھ لو۔ تو پورے مکے کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ اب ابو جہل آپ کا مخالف بن جاتا ہے، عتبہ اور شیبہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دین کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو مجنون بھی کہا جا رہا ہے، اب آپ کو پاگل بھی کہا جا رہا ہے، اب آپ کو دیوانہ بھی کہا جا رہا ہے، اب آپ کو گالی بھی دی جا رہی ہے، اب آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں، اب آپ کے راستے میں کڑے بھی کھودے جا رہے ہیں، اور مکے کے لوگ آپ کو پاگل و مجنون کہہ رہے تھے، مگر رب کی مشیت اعلان کر رہی تھی انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں، فضلوا مگر یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ راستے پر پلٹ کے آنے والے نہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کو مجنون کہا جا رہا ہے، مگر رب کعبہ اعلان کر رہا ہے اے میرے محبوب یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں، یہ تمہیں مجنون اور پاگل بھی کہہ رہے ہیں، مگر یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ راستے پر پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا عریضہ پیش کیا، اور رب کی بارگاہ میں اعلان نبوت کے بعد کہا تھا مولا یہاں تک کوئی ماننے والا مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا تھا اے میرے محبوب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کہہ دے، میں تجھے محمد الرسول اللہ کہہ دوں۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ، دیکھیے ماشاءاللہ بریانی بھی آ گئی ہے، وہ تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ ہاں آ گئی میڈم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ماشاءاللہ یعنی ڈبے تو بہت بڑے بڑے ہیں مگر آواز بہت اچھی ہے، اس سے تو ہمارا وہ ذرا سا چھوٹا سا ہی ٹھیک تھا، ہے نا۔ حضرات درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بس آخری بات کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، کب کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو 40 سال کے بعد میں نبوت ملی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی ذی شعور ہیں، آپ بھی اہل خرد ہیں، کیا سرکار کو 40 سال کے بعد میں نبوت ملی یا 40 سال کے بعد میں اعلان نبوت کیا؟ سرکار تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے، یعنی 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی ہے بلکہ سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اللہ اللہ، اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت کر رہے ہیں، اور سرکار کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہ مال تجارت لے کر کے ملک شام میں گئے ہیں، اور ملک شام کی طرف یہ اپنا مال تجارت لے کر کے گئے ہیں۔ جب قافلہ چلتے چلتے مکے سے رخصت ہونے کے بعد چلتے چلتے جب یہ ملک شام کے قریب میں پہنچے تو ایک گرجا گھر کے پاس میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اب جیسے ہی پڑاؤ ڈالا تھکے ماندہ تھے، پورے قافلے کے لوگ سو جاتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر کی قسمت کا ستارہ مزید چمکنے والا ہے، یعنی پورے قافلے کے لوگ تو سو رہے تھے مگر حضرت ابو بکر خواب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے یعنی آسمان کا چاند زمین کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر کے اسے اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ اللہ اللہ، بڑا عظیم اور بڑا مبارک خواب دیکھا تھا آپ نے۔ جب عظیم خواب ہو تو اس کی تعبیر بھی عظیم سے لینی چاہیے، جب مبارک خواب ہو تو کسی
اچھے سے تعبیر پوچھنی چاہیے۔ آج ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارے خواب دیکھنے کا عالم تو یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے کے لیے سو جائیں تو خواب نظر آ جاتا ہے، اگر 2 گھنٹے کے لیے سو جائیں تو خواب نظر آ جاتا ہے، اگر 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں تو خواب نظر آتا ہے۔ حضرات کوئی جو ہے یعنی دکان کا خواب دیکھتا ہے، کوئی جو ہے مکان کا خواب دیکھتا ہے، کوئی جو ہے کاروبار کا خواب دیکھتا ہے، اور کوئی جو ہے دنیاوی دولت کا خواب دیکھتا ہے، مگر کوئی گنبد خضرا کا خواب دیکھتا ہے، کوئی ریاض الجنہ کا خواب دیکھتا ہے۔ الغرض جب آدمی خواب دیکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، یعنی سب سے سچا اور اچھا خواب دیکھنا صبح صادق کے وقت میں ہوتا ہے۔ اب جب انسان خواب دیکھتا ہے تو تعبیر کسی عالم سے لینی چاہیے، کسی پیر و مرشد سے لینی چاہیے، مگر تعبیر آدمی کس سے لیتا ہے؟ جیسے ہی بیدار ہوگا سب سے پہلے میڈم سے کہے گا، اپنی اہلیہ سے کہے گا، اگر کسی کی اہلیہ نہ ہو تو الگ بات ہے، یعنی حضرات گرامی اہلیہ سے کہے گا کہ میڈم سنو میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب میڈم جو ہے بیچاری جو کبھی مصلی پہ نہ گئی، جو کبھی مدرسے میں نہ گئی، جس نے کبھی سجدے نہ کیے ہو، جو بالکل تعلیم سے آشنا ہوتی ہے، اب وہ پیار و محبت کے ساتھ اپنے شوہر کے خواب کو سنتی چلی جاتی ہے، اور پورا خواب سننے کے بعد کہتی ہے تمہارا خواب تو بڑا خطرناک ہے، یہ تو تمہیں کسی نے کرا دیا، اب یہاں جو ہے انتشار ڈلوا دیا، یعنی افتراق پیدا کر دیا۔ اب کرایا کس نے ہوگا؟ یا تو بھابھی نے کرایا ہوگا، یا چچی نے کرایا ہوگا، یا ماں نے کرایا ہوگا، یا پھوپھی نے کرایا ہوگا، یا محلے والوں نے کرایا ہوگا۔ یعنی ظالمہ ایسی تعبیر بتاتی ہے کہ اب بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے، بھائی بہن سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی ماں سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا ماں سے جدا ہو جاتا ہے، اور بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی بھائی بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے محبت کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، مگر حضرات گرامی اب نفرت کی زندگی گزرتی ہے، اب محبت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اہلیہ نے دل میں شکوک و شبہات ڈال دیے ہیں کہ تمہیں تو کسی نے کرا دیا ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب عظیم خواب دیکھو تو اہلیہ سے ذکر مت کرو، بلکہ سب سے پہلے امام سے پوچھو، اپنے عالم دین سے پوچھو، اپنے مرشد گرامی سے پوچھو۔ آخرکار حضرت ابو بکر نے بھی خواب دیکھا تھا، خواب دیکھ کر کے مچل رہے ہیں کہ بڑا عظیم و مبارک خواب ہے، اس کی تعبیر کسی اچھے سے لینی چاہیے، لیکن پردیس کے عالم میں ہیں، یعنی آپ پردیس میں ہیں اور ملک شام میں ہیں۔ کسی سے مشورہ کیا کہ یہاں کوئی تعبیر بتاتا ہے، تو کسی نے کہا تھا سامنے جو گرجا گھر دیکھ رہے ہو، اس گرجا گھر میں ایک راہب رہا کرتا ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں مہارت تام رکھتا ہے۔ اب آپ وہاں جائیے، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ ان خیمے سے نکلے ہیں اور گرجا گھر میں پہنچے ہیں۔ جب اس کے پاس میں پہنچے راہب کے تو اس کی مسند لگی ہوئی ہے، وہ ایک تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے غلام چیلے چاٹے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے جانے کے بعد میں کہا تھا میرا تھوڑا سا کام ہے، آپ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو اس راہب نے پوچھا تھا کہ اے آنے والے ذرا اپنا نام بتا، تیرے باپ کا نام کیا ہے وہ بتا، کس ملک سے آیا ہے وہ بتا، کس شہر سے آیا ہے وہ بتا۔ آپ نے کہا میرا نام ابو بکر ہے، میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے، شہر مکہ کا رہنے والا ہو، ملک عرب سے آیا ہو۔ بس اتنا سنا راہب نے، یعنی اپنی مسرت سے نیچے اترتا ہے اور نیچے اترنے کے بعد حضرت ابو بکر کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور سینے سے لگانے کے بعد کبھی ابو بکر کی پیشانی کو چوم رہا ہے، کبھی ابو بکر کے لبوں کو چوم رہا ہے، کبھی ابو بکر کے رخسار کو بوسہ دے رہا ہے، اور وہ یوں گویا ہونے لگتا ہے اے آنے والے، ارے دل میں آتا ہے تمہیں صدیق اکبر کہو، دل میں آتا ہے تمہیں یار خار کہو، دل میں آتا ہے امیر المؤمنین کہو، دل میں آتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت ابو بکر نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ میں یہ آداب و القاب لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو راہب نے جواب دیا تھا اے آنے والے، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سرزمین مکہ پر
امام الانبیاء نے اعلان نبوت کر دیا ہے، سب سے پہلے جو کلمہ پڑھو گے وہ تمہاری ہی ذات ہوگی۔ بڑا مبارک خواب تھا، سرکار نے اعلان کہاں کیا؟ مکے میں، اور بشارت اور خواب کی تعبیر کہاں مل رہی ہے؟ ملک شام میں۔ اب آپ وہاں سے آئے، آنے کے بعد جلدی جلدی اپنے سامان کو سمیٹا اور آپ رفتے سفر باندھنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا تھا ابو بکر منڈی بہت اچھی چل رہی ہے، آپ ماشاءاللہ سبھی جو ہے تجار لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، اگر منڈی اچھی چلے اور مال کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو آدمی نہ صبح دیکھتا ہے، نہ دوپہر دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، اس لیے کہ دو تو بن گئے، تیسرے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ خوب برکتیں اور ترقی عطا فرمائے اور پروردگار خوب روز افز و ترقی عطا فرمائے۔ منڈی بہت اچھی چل رہی تھی، لوگوں نے کہا تھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ جا رہا ہوں، میں اپنے گھر اپنے وطن جا رہا ہوں۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ابو بکر یعنی منڈی بہت اچھی چل رہی ہے، بڑا منافع مل رہا ہے، اب تم جا کیوں رہے ہو؟ تو ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ جب میں آیا تھا تو میں اپنا مال بیچنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میں محمد کے ہاتھ پر بکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اب ابو بکر ادھر سے چلے ہیں، ادھر پورے مکے کے اندر کھلبلی پیدا ہو گئی ہے اور پریشانی کا عالم ہے، یعنی ابو جہل پریشان ہے، میں کیا کروں؟ عتبہ پریشان ہے، میں کیا کروں؟ شیبہ پریشان ہے، میں کیا کروں؟ ولید ابن مغیرہ پریشان ہے، میں کیا کروں؟ حضرت فاروق اعظم پریشان ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابو سفیان پریشان ہے، میں کیا کروں؟ یعنی اکابرین مکہ یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اب لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے، لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے، وہ ہمارے لات کا کیا ہوگا؟ ہمارے عزا کا کیا ہوگا؟ ہمارے حبول کا کیا ہوگا؟ اب یہ کفار مکہ مکے کی سرزمین سے نکلتے ہیں اور روزانہ صبح کو مکے سے باہر جا کر کے حضرت ابو بکر کا انتظار کرتے ہیں۔ اب جب جیسے ہی دھوپ کی تمازت پڑتی ہے یہ اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، پھر صبح کو جاتے ہیں، جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے پھر گھروں میں آ جاتے ہیں۔ کئی دن اسی طریقے سے گزر گئے، جب ایک دن یہ پہنچے اور انہوں نے جو ہے جب انتظار کیا تو سامنے سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، یہ یقین کامل ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ابو بکر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب جیسے ہی گرد و غبار قریب ہوتا رہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جب ان کے قریب میں آئے تو ان لوگوں نے کہا تھا ابو بکر بڑی دیر سے آئے ہو، ہم تو تمہاری بڑی شدت سے انتظار اور منتظر تھے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا اے لوگوں کس لیے میرا انتظار کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، یعنی یہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے یعنی اعلان نبوت کر دیا ہے، بھلا یتیم نبی کیسے بن سکتا ہے؟ بھلا نبی جو ہے یعنی یتیم جو ہے رسول کیسے بن سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو ہم میں سے بناتا، مالدار آدمی کو بناتا، سرمایہ دار آدمی کو بتاتا، لیکن ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا رد عمل کیا ہے؟ کیا تم نے کچھ جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی جواب نہیں دیا ہے، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے، آپ جاؤ محمد سے گفتگو کرو، تمہاری دوستی ہے محمد سے، اور انت النہایہ و انت الکفایہ، یعنی تمہارا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا، مگر بہت سوچ سمجھ کے جو ہے فیصلہ کرنا، اس لیے کہ یتیم نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اب پورے مکے میں لوگ داخل ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ مکے کے اندر داخل ہو گئے، حضرت ابو بکر بھی اپنے گھر پہ گئے، آپ کے بچوں نے کہا کھانا کھا لیجئے، آپ نے کہا جب تک محمد سے ملاقات نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کی اہلیہ نے کہا پانی پی لیجئے، کہا جب تک محمد سے ملاقات نہیں کروں گا میں اپنی پیاس کو نہیں بجھاؤں گا، اپنے سامان سفر کو رکھا ہے، اپنے مال تجارت کو رکھا ہے، اور جلدی سے مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دی ہے، سرکار نے دروازے کو کھولا، میرے آقا نے ویلکم و سواگت کیا، ابو بکر اندر داخل ہوئے اور جانے کے بعد عرض کیا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، میں نے سنا ہے آپ نے اعلان رسالت کر دیا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہاں میں نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا
ما دلیلو کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں کوئی دلیل لے سکتا ہوں؟ اس لیے کہ کفر بھی یہ جانتا ہے، یقین کامل رکھتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دلائل و براہین لے کر کے آتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا، ارے اے ابو بکر سنو سنو، تم دلیل مانگ رہے ہو، ارے تم نے ملک شام میں جو خواب دیکھا، راہب نے جو تمہارے خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ میری ہی تو دلیل ہے۔ حضرات، حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ آپ دیر نہ کیجئے اور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہو گئے۔ ادھر عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ یعنی منتظر ہیں کہ ابو بکر آئیں گے تو کوئی اچھی خبر لے کر کے آئیں گے، وہ انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے۔ اب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا۔ حضرات سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہیں اور حضرت ابو بکر ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی ہیں، اور بچوں میں حضرت علی نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا ہے، آپ ایمان لائے ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر جو ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے رخصت ہوتے ہیں۔ ادھر ابو جہل انتظار کر رہا تھا، جب اس کے دروازے پر پہنچے تو ابو جہل نے کہا تھا، کہو ابو بکر کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ کیا تم نے محمد سے باتیں کر لی ہیں؟ کیا تمہاری گفتگو محمد سے ہو گئی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا، نادانو، تم جس محمد کو جادوگر کہہ رہے ہو، تم جس محمد کو جھوٹا اور کاذب کہہ رہے ہو، ارے وہ محمد کاذب نہیں ہو سکتا۔ ارے جو سرزمین مکہ پر بیٹھ کر کے ملک شام کے حالات بتانے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو وہ زمین پر بیٹھ کر کے عرش اعظم کی باتیں بتانے میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو میرا امام کہتا ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو اسے ہونے دیجیے آپ ٹھنڈی، انشاءاللہ گرم رہے گی، بہت اچھا انتظام کیا ہے انہوں نے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سن کم رہے ہیں اور گن زیادہ رہے ہیں کہ مولانا رہ کتنے ہیں۔ تو مولانا تو ابھی کہیں آئے میرے بعد میں، اب دیکھتے کیا ہوتا ہے، اور یہ ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بہرحال میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے، اور میں اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 منٹ اور لے لوں، اجازت ہے آپ کی تو محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہم مرے آپ پر اور آپ مرو خیر پر، تمہارا طرز محبت بھی نرالا دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب اسلام مکے کی سرزمین پر دھیرے دھیرے جو ہے پھیل رہا ہے۔ حضرات بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھر میں اے سی میں مستی مارتے رہیں اور جو ہے سیلمینی کا کام ایٹومیٹک چلتا رہے، آپ کی دکان ایٹومیٹک چلتی رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پاپڑ پیلنے پڑیں گے، کبھی عشاء کے بعد، کبھی ظہر کے بعد، کبھی فجر کے بعد جانا پڑے گا، پھر انشاءاللہ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کی جیبیں کم پڑ جائیں گی اور میرا پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ تو لہذا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آج ہمیں اسلام ایمان بالکل مفت میں مل گیا ہے، ہمیں کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، ہمیں کوئی ہجرت نہیں کرنی پڑی، ہمیں کوئی بچوں کی قربانیاں پیش نہیں کرنی پڑی۔ ارے میاں اگر 100 روپے کا چندہ مان لیا جائے تو یہ چندہ ہی ہمارے لیے بہت بڑی قربانی بن جاتا ہے۔ مگر غور کرو ان فلسطین کے مسلمانوں کے ایمان کی داد دو کہ ان کے اندر کیسا ایمان ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ ان کے ایمان نے یہ بتا دیا کہ جو کربلا والوں کا طریقہ تھا الحمدللہ وہی ہمارا بھی طریقہ ہے، جو کربلا والوں نے صبر کیا تھا وہی صبر آج فلسطین غزہ کے لوگ اور مرد و زن کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ان
ان کا سہاگ اجڑ رہا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا عصائے پیری ٹوٹ رہا ہے، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، مگر ہر مرد و زن بلکہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ یہی کہتا نظر آتا ہے، اے پروردگار ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، مسجد اقصی سے محبت کرتے ہیں، اے پروردگار عالم یہ تو ہماری ایک جان ہے، اگر ایسی 1000 جانیں ہو تو ہم مسجد اقصی پر قربان کرتے چلے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب پرچم اسلام بلند ہوگا، جب کہ ظالم مٹے گا اور مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ حالات ہندوستان کے بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں، آج ہمارے اندر طرح طرح کے اختلافات ہیں، اپنے اختلافات کو ختم کیجئے، محبت کی زندگی گزاریے، صوم و صلات کی پابندی کیجئے، مصطفیٰ سے محبت کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام دھیرے دھیرے جب پھیلنے لگا، حضرات گرامی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبکہ یعنی جن کچھ مسلمان ہو گئے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں حرم میں جا کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں، رب کی صمدیت کا اعلان کروں، اللہ کی خالقیت کا اعلان کروں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابھی اسلام کمزوری کی حالت میں ہے، ابھی ابتدائی حالت میں ہے، لہذا ابھی ٹھہرو، ابھی رک جاؤ۔ مگر ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہوتا، سرکار اجازت مرحمت فرما دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اجازت عطا فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور مصطفیٰ جان رحمت کے یہ غلام یعنی خانہ کعبہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دی، لوگوں کو یعنی توحید و رسالت کی دعوت دی، اور لوگوں کو کہا کہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ پہلے اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا، پھر مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے بتایا۔ تو اب کفار مکہ جتنے بھی خانہ کعبہ کے اندر تھے، جتنے بھی حدود حرم کے اندر تھے، سب کے سب مجتمع ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ارے دیکھو ابو بکر تو وہی بولی بول رہے ہیں جو بولی محمد کی بولی ہے، یہ تو وہی میسج دے رہے ہیں جو میسج محمد دیا کرتے ہیں، یہ تو وہی پیغام دے رہے ہیں جو پیغام محمد دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اب آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی مکہ اور گھوسا مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اتنا زود و کوف کیا جاتا ہے، اتنا زود و کوف کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر غش آ کر کے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یعنی زمین پر بے ہوش ہیں، آپ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں۔ آپ کے خاندان قبیلہ تمیم تیم کو پتا چلتا ہے، اب قبیلہ تیم کے لوگ آتے ہیں، آپ کی والدہ کو پتا چلتا ہے، آپ کی والدہ آتی ہیں، آنے کے بعد میں کہتی ہیں اے میرے بیٹے اپنی ماں سے ذرا دو باتیں تو کر لے، اے میرے بیٹے ذرا اپنی میٹھی آواز تو سنا دے، اے میرے بیٹے ذرا اپنی ماں سے کلام تو کر لے، اے میرے بیٹے ذرا مسکرا کر کے تو دکھا دے۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یعنی آپ بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ اب قبیلہ بنی تیم کے لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب ابو بکر ہوش میں آئیں گے تو یہ اپنے درد کے بارے میں کہیں گے، یہ اپنے کرب کے بارے میں کہیں گے، یہ اپنی چوٹ کے بارے میں کہیں گے۔ اب جیسے ہی یعنی کچھ دیر کے بعد آپ کی والدہ پھر کہنے لگتی ہیں اے میرے بیٹے ذرا بات تو کر لے، اے میرے بیٹے ذرا آنکھیں تو کھول دے، اے میرے بیٹے ذرا مسکرا کر دے تو دکھا دے۔ مگر ابو بکر آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ آپ کو پانی پلایا جاتا ہے، آپ کے منہ میں جب پانی ڈالا گیا اور آپ کی جب ہوا کی گئی تو حضرت ابو بکر نے آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد آپ نے بھوک کی شکایت نہیں کی، اپنی پٹائی کی شکایت نہیں کی، اپنے درد و کرب کی شکایت نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے ابو بکر نے کہا اے میری ماں ذرا یہ بتاؤ کہ محمد کیسے ہیں؟ سبحان
سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اب بنی تیم کے لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ جب بے ہوشی سے باہر آئیں گے، جب یہ یعنی ہوش میں آئیں گے تو یہ اپنے درد و کرب کے بارے میں کہیں گے، یہ اپنے چوٹ کے بارے میں کہیں گے، مگر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے درد و چوٹ کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ مصطفیٰ کی خیریت معلوم کی کہ یہ بتاؤ کہ میرے نبی خیریت سے ہیں یا نہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا تھا اے میرے بیٹے ابو بکر، جس محمد کی تو خیریت کی بات کر رہا ہے اسی محمد کی وجہ سے تجھے اتنا مارا گیا ہے، تجھے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ اے میرے بیٹے ذرا یہ بتا کہ تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، تو محمد کی خیریت کی بات کرتا ہے۔ تو ابو بکر نے جب یہ سنا تو جواب دیا تھا اے ماں سنو سنو، اگر محمد خیریت سے ہیں تو مکے کے لوگ خیریت سے ہیں، اگر محمد خیریت سے ہیں تو میں خیریت سے ہوں، اگر محمد خیریت سے ہیں تو یہ پوری کائنات خیریت سے ہے۔ اور میرا امام بھی پکار اٹھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بس آخری بات سماعت کریں، مجھے تعجب اس بات کا ہو رہا ہے کہ تقریر میں کر رہا ہوں اور پانی آپ پی رہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دینار کے لیے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو پھر آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے محمد کی بارگاہ میں لے چلو۔ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر نے کہا بیٹا میں اکیلے کیسے لے جا سکتی ہوں؟ اتنے میں بنت خطاب حضرت ام جمیل آ گئیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو کہا حضرت ام جمیل بنت خطاب آ گئی ہیں، اب آپ دونوں سہارا دے کر کے مجھے لے کر کے چلیے۔ اب جب آپ کو دونوں طرف سے پکڑا اور لے کر کے چلنے لگی تو حضرات لوگ سوچ رہے تھے کہ ابو بکر کے قدم، میں پانی تھوڑی مان لیتا ہوں، کہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کے پاؤں میں لغزش آئے گی، لڑکھڑاہٹ آئے گی، لہذا لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کے قدم جو ہیں ڈگمگا جائیں گے۔ آخرکار دھیرے دھیرے چلتے چلتے یعنی جب یہ مصطفیٰ کے در دولت پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، یعنی آپ کمزوری کے عالم میں ہیں، آپ کو زود و خوف کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کے سامنے پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلام کو اپنے سینے سے لگایا اور میرے آقا کی پلکیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلام میں نے تجھ سے منع کیا تھا، ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے، تجھے بڑا زود و خوف کیا ہے اور تجھے بڑا ستایا ہے۔ اے میرے غلام ابو بکر، اور میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنے آپ کو سینہ نبوت سے لگے ہوئے دیکھا تو نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اے آقا اب میری منزل یہ دنیا نہیں، آپ نے سینے سے لگا کر کے مجھے اتنا بلند کر دیا ہے کہ میری یہ دنیا یعنی میری منزل یہ دنیا نہیں بلکہ آسمانوں سے آگے میری یہ منزل ہے۔ اے آقا آپ نے مجھے اتنا بلند و بالا بنا دیا ہے۔ ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے مگر عشق ابو بکر پکار رہا تھا کہ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔